نہ ٹھہرانا. تو انشاءاللہ اگر ہمارا یہ یقین بن جائے، اگر ہمارا یہ عقیدہ صحیح ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو میرے محترم شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسرا دوسری احکامات جو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ دیا ہے وہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. کہ اے لوگوں اپنی اولاد کا ناحق قتل نہ کرو. کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کا ناحق قتل نہ کرو. میرے محترم میں تھوڑی سی بات اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ اہل عرب اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس زمانے میں بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے ہماری یہ بیٹیاں کل جوان ہوں گی، جن کو ہم نے پالا ہے، پرورش کیا ہے، ہم نے کھلایا ہے، پلایا ہے، ہر طریقے کا انتظام کیا ہے، کل یہ جوان ہوں گی، دوسروں کے گھر جائیں گی، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اس لیے وہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ لوگ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، انہیں کھلائیں گے کہاں سے، انہیں کے رہنے کا انتظام کہاں سے ہوگا. گویا غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل کیوں کرتے ہو؟ اپنی اولاد کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اسی وجہ سے کہ ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، انہیں پلائیں گے کہاں سے، ان کے رہنے کا انتظام کہاں سے ہوگا. تو رب کہتا ہے سنو سنو، جہاں سے تمہارے کھانے کا انتظام ہوگا وہیں سے تمہاری اولاد کا بھی ہوگا. جہاں سے تمہارے رہنے کا انتظام ہے وہیں سے تمہاری اولاد کا بھی انتظام ہوگا. تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ فکر، تمہارا یہ عقیدہ کہ تمہاری دکان تمہیں چلا رہی ہے، تمہارا کاروبار تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہاری دولت تمہیں چلا رہی ہے، روزی دینے والا میں ہوں. یاد رکھو روزی دینے والا میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں. یہ دکان، یہ تجارت، یہ کاروبار سبب تو ہو سکتے ہیں لیکن مسبب الاسباب میں ہوں، خالق اور رازق میں ہوں. یاد رکھو اس دنیا کے اندر جتنے جانداروں کو ہم نے پیدا کیا ہے تمام کے تمام کے روزی کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، ہم ہی انہیں روزی دیتے ہیں. اس لیے تم اپنی اولاد کا جسمانی قتل نہ کرو. مفسرین نے اسی میں لکھا ہے آگے کہ جس طریقے سے اپنی اولاد کا جسمانی قتل کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے اولاد کا روحانی قتل کرنا بھی حرام ہے. روحانی قتل کا مطلب کیا ہے؟ روحانی قتل کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو نہیں بیٹھاتے ہیں، جو لوگ اپنے معصوم بچے کے سادہ دلوں کے اندر نبی کی تعلیمات کو نہیں بیٹھاتے ہیں، جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یورپ سے مرعوبیت کے لیے انگریزی اسکولوں میں بھیجتے ہیں یا مدارس سے، قرآن سے، سنت نبوی سے دور رکھتے ہیں، یاد رکھو ایسے والدین، یاد رکھیے وہ اپنی اولاد کا روحانی قتل کر رہے ہو. جس طریقے سے جسمانی قتل کرنا حرام ہے اسی طریقے سے روحانی قتل کرنا بھی حرام ہے. جی ہاں، وہ اولاد جن کو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے نہیں، نبی کی تعلیمات کو ان کے ذہنوں میں آپ نے نہیں بیٹھایا، آپ کو فکر ہے، آپ کو فکر ہے کہ ہمارا بیٹا
کیے جاؤ گے، جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، ایسی عدالت کے وقت، ایسے فیصلے کے وقت آپ کے بچے، آپ کے وہی بچے جن کے لیے آپ نے خون پسینہ ایک کر دیا ہے، جن کے لیے آپ نے رات دن ایک کر دیا ہے، وہی بچے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب کے سامنے کہیں گے ربنا انا اتانا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، کہ پروردگار عالم ہمیں گمراہ کرنے والے، ہمیں بگاڑنے والے ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ، بیٹا انجینئر بن جاؤ، ہم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا، اگر انہوں نے مجھ سے کہا ہوتا کہ بیٹا یتیم بن کر کے دکھا دو تو ہم یہ بھی کر کے دکھا دیتے، اس لیے انہوں نے سب سے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، تو لہذا سب سے بڑا قصور، سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں۔ اور یہی تک نہیں، آگے آپ کی اولاد کہے گی جسے آپ نے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا ہے، وہ آپ کی اولاد کہے گی، قرآن کہتا ہے کہ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہ پروردگار عالم ہم تو عذاب کے مستحق ہیں، ہمیں عذاب دیجئے، لیکن ہمارے ماں باپ کو دو گنا عذاب دیجئے، اس لیے ان پر لعنت کی بارش کیجئے، اس لیے کہ انہوں نے اگر مجھے بچپن میں بتایا ہوتا کہ قرآن کیا چیز ہے، اگر انہوں نے بچپن میں بتایا ہوتا نبی کون ہے، سنت کیا ہے، تو ہم پروردگار عالم ہم ہرگز ایسا نہ کرتے، اس لیے سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑے گنہگار ہمارے ماں باپ ہیں، لہذا انہیں دو گنا عذاب دیجیے۔ میرے محترم، میں ایسے موقع پر اپنی ماں اور بہنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، بچوں کو بگاڑنے میں، لڑکوں کو بگاڑنے میں سب سے بڑا رول ہماری ماں اور بہنوں کا ہوتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا ہوتا ہے معاف کرنا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، حقیقت کے آئینے میں کہہ رہا ہوں، تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں بچے کو گود میں لیتی ہیں، سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہوتی ہے، بچے کو گود میں لے کر کے موبائل میں گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بچوں کے کانوں سے اس کی آواز ٹکراتی ہے، آپ بتاؤ تو صحیح، وہ بچے بڑے ہو کر کے نافرمانی نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا؟ اس لیے سب سے پہلی ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے۔ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، لہذا سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، لہذا آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیجئے، چغل خوری والی مجلسوں سے دور رہیے، بننا سننا چھوڑیے، آپ اپنے آئیڈیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنائیے۔ مگر افسوس، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری ماں نے اپنے لیے آئیڈیل یورپ کی ناچنے گانے والی آوارہ عورتوں کو بنا لیا ہے، وہ ان جیسا بننا چاہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج پورا معاشرہ تباہ و برباد ہے۔ جی ہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر فلمی ڈائلاگ ہوتی ہے، اس لیے میری ماں بہنوں یاد رکھو، میری بات آپ کو بری لگے گی لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ نے اگر یہ عزم کر لیا، یہ تہیہ کر لیا کہ بچوں کو دیندار بنائیں گے، بچی کو دیندار بنائیں گے، تو یاد رکھیے وہ بچے دیندار بنیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دیندار بن کر کے دکھا دو۔ تو دوسرا حق یہ دیا، دوسری احکامات یہ ہے کہ اپنی اولاد کا
ना जिस्मानी कत्ल करो, ना रूहानी कत्ल करो। तीसरा, वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा, कि फहश के करीब ना जाओ, फहश के करीब ना जाओ, चाहे वो जाहिर में हो चाहे वो बातिन में हो। जाहिर का मतलब ये है कि जबान से कोई गलत काम, आंख से कोई गलत काम, हाथ से कोई जुल्म ज़्यादती या यूं ही नंगा नाच करना, ये बीमारी है जिसका ताल्लुक फहश से है, जाहिर से है। आज इसके अंदर हमारे नौजवान भी मुलविस हैं, हमारी बहनें भी मुलविस हैं। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं, आज जब हम मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, अपनी बहनों को जब देखते हैं ऐसे लिबास में हमारी बहनें आती हैं, वाकई कहता हूं जब उनके ऊपर नजर पड़ती है तो हमें ये यकीन नहीं होता है कि हमारी बहनें हो सकती हैं, ये हमारी माएँ हो सकती हैं इस लिबास के अंदर। इसलिए मेरी माओ और बहनों, अपनी औकात को पहचानो, अपनी औकात को पहचानो, अपने अंदर हया पैदा करो। अगर आपके अंदर हया आ गई तो इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हया के अंदर वो ताकत है, हया के अंदर वो कुव्वत है जो इंसान के बढ़ती हुई निगाहों को झुका देती है। हया के अंदर वो कुव्वत है जो इंसान के गलत कदमों को रोक देती है। इसलिए आप अपने अंदर हया पैदा करो, अपने अंदर हया पैदा करो। आप अपने अंदर किसी के ताल्लुक से हसद न रखो, आप अपने अंदर किसी के ताल्लुक से कीना न